پیش پڑی کہ موسیٰ اور ہارون کا رب کہنے کی نوبت اس لیے آئی کہ فرعون کہتا تھا انا رب العالمین، اعوذ باللہ میں ہوں رب۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہو سکتا ہے کہ یہ جادوگر اس فرعون کی بات کی تجدید کر رہے ہوں۔ انہوں نے کہا نہ رب تو وہی ہے جو موسیٰ کا Like, subscribe, and press the bell icon for new updates. وہ ہے جناب سیدنا موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام۔ فرعون کے دربار میں پہنچے ہیں، اپنا معجزہ پیش کیا ہے، سانپ کو لاٹھی کو سانپ بنایا ہے، ید بیضاء دکھایا ہے۔ فرعون اور اس کے حوالی پریشان ہو گئے ہیں اور اس کے مقابلے میں جادوگروں کے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ایک جماعت آ پہنچی ہے۔ میدان لگ چکا ہے اور مقابلہ شروع ہو گیا۔ انہوں نے لاٹھیاں ڈالی، رسیاں ڈالی، وہ سانپ بن کر نظر آنے لگی، حقیقت نہیں بدلی تھی۔ لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا، نظر بندی کی، اور مسمرزم کا ایک کھیل شروع ہوا جس میں یہ محسوس ہونے لگا کہ واقعی یہ کیا ہو گئے ہیں، سانپ بن گئے۔ اس وقت اللہ فرماتے ہیں ہم نے اوحینا الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ موسیٰ پیغمبر اب خدا آپ کو غالب کرنے والا ہے، ڈالیے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا اور وہ صرف سانپ نہیں بنا، وہ صرف لاٹھی سانپ کی شکل اس نے اختیار نہیں کی، بلکہ اس نے ان کے جتنے سانپ اس میدان میں پھر رہے تھے اس سب کو نگلنا شروع کر دیا، اور آمن فانن کچھ دیر کے بعد وہاں منظر میں کوئی چیز باقی نہیں۔ اب جادوگر اپنے اس حقیقت کو جانتے تھے، قدرے زر زر گر بدانت قدرے جوہر جوہری، یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے جو اس فیلڈ کا بندہ ہوا۔ اب جادوگروں کو یہ بات معلوم تھی کہ ہم نے جو کام کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور یہ جو کام ہوا ہے یہ تو کسی کے بس کی بات نہیں، اور ہم سے بڑا تو کوئی جادوگر اس علاقے میں پایا نہیں جاتا، سب یہاں موجود ہے، لہذا ان کے دل میں وہاں کر رہا ہے۔ اور دوسری بات جو میں نے بتائی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کا احترام اور آپ علیہ السلام کا ادب کرنے کی وجہ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی وجہ سے اللہ نے سب سے بڑا احسان جو موسیٰ پیغمبر کی وجہ سے ان جادوگروں پر کیا، اللہ نے انہیں ایمان کی دولت دی۔ جیسا کہ وہ اسلامی قرآن کی پہلیوں کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ ہے دنیا میں بتلائیے کس بھائی کا دوسرے بھائی پر سب سے زیادہ حق ہے، کون سا ایسا بھائی گزرا ہے جس نے دنیا میں سب سے بڑا احسان اپنے بھائی پر کیا، وہ بھی جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہ جنہوں نے اپنے بھائی حضرت ہارون کے حق میں اللہ سے نبوت مانگ کر ان کو نبیوں کی فہرست میں شامل کروایا تھا۔ اس جیسا احسان دنیا میں کسی بھائی نے کسی بھائی پر نہیں۔ اللہ نے ان کی دعا کی وجہ سے حضرت ہارون کو نبیوں کے ساتھ شامل کیا۔ نبی سے بڑا مقام تو کسی کا نہیں ہو سکتا۔ تو موسیٰ پیغمبر کی میں نے بتلایا کہ اللہ کو بڑے لاڈلے پیغمبر ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کے اوپر انعامات کی وارث رکھا۔ جادوگر بھی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، انعامت رکھتے تھے، دل میں منیب تھے، بات کو سمجھنے والے تھے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو دیکھا سمجھ گیا کہ یہ خدا کا حکم ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ فوراً وہیں کھڑے کھڑے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ خدا رب العالمین پر ایمان کا اعلان کیا کہ ہم تو اس رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے۔ یعنی جو ان کا اچھا یہ کیوں وضاحت کی، رب العالمین تو سب کا ایک ہی ہے، وجہ وضاحت کی یہ پیش پڑی کہ موسیٰ اور ہارون کا رب کہنے کی نوبت اس لیے آئی کہ فرعون کہتا تھا انا رب العالمین، اعوذ باللہ میں ہوں رب۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہو سکتا ہے کہ یہ جادوگر اس فرعون کی بات کی تجدید کر رہے ہوں۔ انہوں نے کہا نہ
رب تو وہی ہے جو موسیٰ کا بھی رب ہے، ہارون کا بھی رب ہے، ہم اسی رب پر ایمان لے کر۔ فرعون تو ہکا بکا ہو گیا کہ گیم تو الٹ ہو گئی، یہ تو ساری کائے پلٹ گئی جو میں نے محنت کی تھی، لاکھوں کا مجمع لگا ہوا ہے، لاکھوں کا مجمع، اور اس میں فرعون اور اس کے حوالی پریشان ہوئے۔ فرعون کہتا ہے کہ یہ تو تم نے ویسا کام کیا، میری اجازت کے بغیر تم نے موسیٰ پیغمبر پر ایمان کیسے لیا؟ اچھا میری اجازت آزر، اس کا مقصد یہ تھا وہ لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تھا کہ دراصل جادوگروں نے جلدی کی ہے، اگر یہ جلدی نہ کرتے مجھ سے پوچھتے تو میں نے اجازت دے دیتا، یہ مان جاتے پھر ہم بھی جاتے، حالانکہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ شاطر تو تھا نا، چال باز تو شروع سے تھا، تو اس نے ایک اور گیم چلی اور ایک اور داؤ چلا، اور جب یہ داؤ چل رہا تو فوراً اگلا داؤ اس نے یہ چلا، یہ صرف ایک چال ہے، جادوگر موسیٰ کے ساتھ پہلے سے مل کر، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کی آپس میں بیٹھک تھی، ان کا اس بات پر اتفاق تھا کہ موسیٰ یہ جادو کرے گا، ہم یہ کریں گے، جب موسیٰ غالب آ جائے گا تم اس وقت میرے اوپر ایمان لے آنا، تاکہ لوگ ان کی وجہ سے، اور اسے یہ ڈر تھا اور یہ ہوا۔ مفسرین نے لکھا، حضرت شیخ القرآن نے مولانا تفسیر میں لکھا کہ حضرت موسیٰ کا اس معجزے کو دیکھ کر 6 لاکھ لوگ اسلام کی، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، 6 لاکھ نفوس، پہلے صرف موسیٰ اور اس کے بھائی تھے، اب لاکھوں کی تعداد میں مجمع ہے۔ فرعون سمجھ گیا کہ اب میرے بس سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے بات، اس نے دوسرا داؤ یہ چلا کہ یہ ان کی بات تو نہیں آ رہی جو جادوگر فوراً موسیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، بلکہ ان کے آپس میں بیٹھک تھی۔ تیسرا داؤ اس نے یہ چلا کہ ان کے آنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ تم مصر سے نکالنا چاہتے ہیں، جب تم نکل جاؤ گے میری قوم کے لوگوں یہ شہر پر حکومت کرو، اس لیے اپنے شہر پر کسی کو حکومت نہ کرنے دینا، تمہیں قریب اس کا پتہ چل جائے گا۔ جب یہ سارے داؤ کھیل چکا اور دیکھا کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، وہی کیا جو عام ہر دور کی حکومت، ہر دور کے بادشاہ کہ جب دلائل میں بندہ ہارتا ہے تو پھر لڑنے کا دھمکیوں پہ آتا ہے۔ فرعون نے کام دھمکیوں سے شروع کیا، خدا کا یہ اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ جب کسی کو ہدایت دے دینا پھر وہ ہدایت پر ڈٹ گیا، اللہ اکبر، ہدایت آ جائے بندے کو اور پھر ایمان کے بعد جب آزمائش ہے اور بندہ اس آزمائش میں جو استقامت اختیار کرے اس کے اندر جو لذت ہے نا، یہ آپ لذت حضرت سمیہ سے پوچھیے، حضرت زنیرہ سے پوچھیے، حضرت بلال سے پوچھیے کہ جن کے جسم کو 2 حصوں میں زندہ سمیہ کو رضی اللہ تعالیٰ تھا، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ ہیں حضرت سمیہ یاسر کی بیوی ہیں، اور ابو جہل کہتا ہے اس کلمے سے پیچھے ہٹ جا، یہ دیکھ لیے ایک اونٹ کا رخ اس طرف ہے، ایک کا رخ اس طرف ہے، میں نے ایک اشارہ کرنا ہے اور ایک آنن فانن تیرے جسم کے 2 ٹکڑے، کیا تکلیف دے بن جائے۔ حضرت سمیہ کہتے ہیں اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، اسلام کی پہلی خاتون شہید جن کا لقب ملا ہے حضرت سمیہ، وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ایمان اور یہ جو کلمہ میں نے پڑھ لیا ہے، اب اس کلمے سے میں پیچھے ہٹ نہیں سکتی، تو جو مرضی کر لے۔ اور زندہ حضرت سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن ایمان کے پیچھے۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں سلاخیں گرم ڈال کر ان کی آنکھیں نکالا، حضرت بلال کو تپتے ہوئے کولوں پہ لٹایا، حضرت خباب کو تپتے ہوئے کولوں پہ، حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹایا گیا۔ خباب کی میں نے بتایا تھا رضی اللہ عنہ ان کی پیٹھ میں گڑے پڑ گئے تھے، حضرت عمر دیکھ کے رویا کرتے تھے، خباب کو اتنا ستایا گیا دین کے لیے، لیکن حضرت عثمان کو ان کے چچا ایک صف میں لپیٹ کر دھواں دیتا اور ان کا دم گھٹنے لگ جاتا اور اتنی سخت تکلیف دیا کرتا تھا اسلام سے پیچھے۔ صحابہ نے بڑے بڑے ظلم سہے، لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ اب آپ اندازہ لگائیے وہ جادوگر جو حضرت موسیٰ کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں جمع ہیں، کچھ دیر پہلے وہ حضرت موسیٰ کے اتنے مخالف ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آفرے کر رہے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہی جادوگر جب حضرت موسیٰ کی اس حقیقت کو سمجھ گئے، جب ایمان لے آئے، تو فرعون کہتا ہے بعد آ جاؤ اس ایمان سے
میں تمہارے ہاتھ بھی کٹوا دوں گا، میں تمہارے پاؤں بھی کٹوا دوں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں مخالف جانے سے کٹوا کر تمہیں یہاں پر زندہ سولی چڑھا دوں گا۔ سولی کا مطلب یعنی دونوں ہاتھ یعنی یہ باندھ کر جسم اور زندہ انسان کو کبوں پرندوں نوچنے کے لیے چھوڑ دی، نہ کوئی کھانے کی چیز نہ کوئی پینے کی چیز، یہ سب سے دردناک موت ہوگی۔ میں یہ تمہیں سولی دوں گا۔ تو اللہ جب ایمان کی طاقت دیتا ہے، جادوگروں کے منہ سے نکلتا ہے تو ہمیں مت ڈرا اس زندگی سے، تو ہمیں اس زندگی سے اس موت سے ڈراتا ہے۔ قرآن ایک دوسرے مقام پہ ہم کا یہ الفاظ نقل کرتا ہے، انہوں نے کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ، کر گزر جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے۔ کیا کرے گا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرا فیصلہ، تیرا ظلم، تیرا ستم، تیری سارے زور صرف اس دنیا والی زندگی پر چل سکتے ہیں۔ ہماری روح نکلنے کی دیر ہے، ہم تو اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں، یہ موت تو آج ہمارے لیے تحفہ بن کر آئے گی۔ اور بعد میں تفسیر کبیر اور دیگر حوالے سے یہ لکھا ہے بعد میں فرعون نے ایسا کیا ان جادوگروں کے ساتھ، وہ اب جادوگر تو نہ رہے تو حضرت موسیٰ کے صحابی بن گئے، حضرت موسیٰ کے صحاب میں شامل ہو گئے اور انہوں نے ایسا ایمان قبول کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے جیسا ایمان قبول کیا، فرعون نے ان پر ظلم بھی کیا، لیکن اس ظلم کے باوجود انہوں نے کہا اچھا مزے کی بات کہ ایمان قبول کیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ فرعون سے بھاگ تو نہیں سکتے، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، فرعون ظلم بڑا کرے گا، اس کا حل کیا ہے؟ زبانوں پہ ایک دعا جاری، وہ دعا کیا ہے؟ اللہ ربنا افرغ علینا صبرا، اے پروردگار یہ تیرا ظالم بندہ ہم پر ظلم کرنے لگا ہے، ظلم کو سہنا یہ صرف تیری توفیق سے ہوگا، تو ہمیں صبر عطا کر، ہمیں اس ظلم کے سہنے پر صبر عطا کر اور ہماری موت اس حالت میں دینا کہ ہم تیرے فرما بردار لوگوں میں شامل ہیں۔ اللہ جب ایمان کی توفیق دیتا ہے تو پھر یوں نصیب کیا کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان جادوگروں کو جب ایمان کی توفیق نصیب فرمائی، وہ اللہ سے صبر کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آگے سے صحابی بن کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ایمان کا لیول انسان کی طرح جب آزمائش ہے تو آزمائش میں صرف اپنے آپ پر انحصار کبھی بھی مت کیجیے، حتیٰ کہ دیکھیے اللہ نے کہ آپ کو کوئی ایسے پیچ آ گئی، آپ پر سارے اسباب میسر، پیسہ ہے، مال اسباب ہے، آپ کا ہاتھ پڑتا ہے، کوئی پریشانی آ گئی ہے، دعا والا وسیلہ، دعا والی جو اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ سب سے پہلا کام یہ کیجیے اللہ اس پریشانی کو حل کرنے میں، اس مشکل کو دور کرنے میں تو میری مدد، تیری مدد کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھیے اللہ آپ کے لیے کیسے دروازے انا عند ظن عبدی بھی، اللہ کے محبوب پیغمبر حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا میرا بندہ میرے لیے گمان کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان کیا کریں تاکہ جب جیسا آپ کیا خدا کے ساتھ بھروسہ ہوگا، توکل ہوگا، اللہ سے کے مطابق تمہارے لیے اور میرے لیے ہمارے لیے فیصلے کرے۔